بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ پاکستانی فوج کی تاریخ میں کس کس نے توسیع لی اور کس نے توسیع کو ٹھکرایا؟ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کا باقاعدہ اطلاق رواں سال نومبر کے آخری ہفتے میں ان کی موجودہ مدت ملازمت کے ختم ہونے کے بعد سے ہوگا۔ وزیر اعظم کے اس فیصلے کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ مدت ملازمت میں توسیع پانے والے پاکستانی فوج کے 5ویں سربراہ بن گئے ہیں۔ ان سے قبل 2 فوجی آمر جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف بطور آرمی چیف اور سربراہ مملکت خود کو توسیع دیتے رہے۔ اس کے بعد جنرل اشفاق پرویز کیانی اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا اعلان بالترتیب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا۔ پاک فوج کے اب تک کے 16 سربراہان میں سے 6 کو چیف آف آرمی سٹاف تعینات کرنے کا اعزاز سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کو حاصل ہے، لیکن انہوں نے کسی ایک کو بھی مدت ملازمت میں توسیع نہیں دی۔ نومبر 2016 میں آرمی چیف بننے والے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے باضابطہ اعلان سے قبل ہی اس فیصلے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور سربراہی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سپریم کورٹ کی طرف سے نااہل کر کے گھر بھیجا گیا اور بعد میں احتساب عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں انہیں اور ان کی بیٹی مریم نواز کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی۔ جنرل باجوہ کے دور میں فوج کی زیر نگرانی سال 2018 کے عام انتخابات منعقد ہوئے اور اس کے نتیجے میں عمران خان وزیر اعظم بنے اور ان کی سربراہی میں تحریک انصاف کی حکومت وجود میں آئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ سے قبل آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع کا تنازع بھی سامنے آیا تھا۔ سن 2016 میں اگست اور ستمبر کے بیچ اسلام آباد اور کراچی کی سڑکوں پر ان کی مدت ملازمت میں توسیع کے حق میں بینرز اور پلے کارڈز آویزاں کیے گئے تھے، جس میں ان کی تصویر کے ساتھ جانے کی باتیں جانے دو کے نعرے درج تھے۔ اس وقت اقتدار کی غلام گردشوں میں یہ باتیں بھی ہوئیں کہ وزیر اعظم نواز شریف کو راحیل شریف کی طرف سے مدت ملازمت میں توسیع کے پیغامات بھی بھیجے گئے، جس کی تصدیق سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے حال ہی میں کی ہے۔ جنرل راحیل شریف کے پیش رو جنرل اشفاق پرویز کیانی کو 22 جولائی 2010 کو 3 سال کی ملازمت میں توسیع دی گئی تھی۔ توسیع کا اعلان اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے قوم سے ایک خطاب میں کیا تھا۔ حال ہی میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے پوچھا گیا کہ آپ نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کی مدت ملازمت میں توسیع کس کے کہنے پر کی، تو انہوں نے بتایا کہ جنرل کیانی کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ باضابطہ اعلان کرنے سے 3 ماہ قبل کر لیا گیا تھا۔ عام تاثر یہی تھا کہ جنرل کیانی کی توسیع میں امریکہ نے کوئی کردار ادا کیا تھا، لیکن سابق وزیر اعظم گیلانی اس کی تردید کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فیصلہ اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کی مشاورت سے کیا گیا تھا۔ اسے تاریخ کا جبر کہیے یا کچھ اور کہ اپنے قلم سے سابق آرمی چیف جنرل کیانی کو 3 سال کی توسیع دینے والے یوسف رضا گیلانی خود وزیر اعظم کے طور پر 5 سال کی مدت پوری نہ کر سکے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیش نظر انہیں اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا۔ البتہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بطور صدر 5 سال اپنی مدت پوری کی۔ جنرل مشرف نے بطور آرمی چیف جب اپنا عہدہ چھوڑا
تو 29 نومبر 2007 کو انہوں نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو آرمی چیف تعینات کیا تھا۔ جنرل مشرف آج بھی اپنی اقتدار سے رخصتی کی ایک بڑی وجہ اسی فیصلے کو قرار دیتے ہیں۔ جنرل کیانی سے قبل جنرل مشرف آرمی چیف کے عہدے پر فائز تھے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل مشرف کو 6 اکتوبر 1998 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل کرامت سے استعفیٰ لینے کے بعد آرمی چیف تعینات کیا تھا۔ مئی 1999 میں کارگل تنازع کے بعد وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ٹھن گئی۔ اکتوبر 1999 میں نواز شریف نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کو ان کے غیر ملکی دورہ سے واپسی کے سفر پر دوران پرواز ہٹا کر جنرل ضیاء الدین خواجہ کو آرمی چیف مقرر کرنے کا اعلان کیا، مگر جنرل مشرف ان سے پہلے ہی اپنا پلان تیار کر چکے تھے۔ جنرل شاہد عزیز اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں تفصیل سے لکھ چکے ہیں کہ کیسے جنرل پرویز مشرف نے بیرون ملک جانے سے قبل بشمول جنرل عزیز، جنرل محمود اور اس وقت کے ڈی جی ایم آئی جنرل احسان کو ہدایت کی تھی کہ نواز شریف حکومت کی جانب سے انہیں ہٹائے جانے کی صورت میں آپ سب کو مارشل لا لگانے کا اختیار ہے۔ ہوا بھی وہی، مشرف تو ہوا میں تھے لیکن زمین پر کارروائی انہی جنرلوں نے کی۔ نتیجے میں پرویز مشرف اپنے عہدے سے 9 سال 1 ماہ اور 23 دن تک چمٹے رہے اور خود ہی اپنے آپ کو توسیع دے کر آرمی چیف کے عہدے پر براجمان رہے۔ جنرل مشرف اور جنرل جہانگیر کرامت سے قبل جنرل عبدالوحید کاکڑ آرمی چیف تھے۔ انہیں 11 جنوری 1993 کو تعینات کیا گیا تھا۔ یوں تو ان کی تعیناتی نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں ہوئی تھی، لیکن یہ تعیناتی صدر کو اس وقت کے قانون کے تحت وزیر اعظم کی طرف سے بھیجے گئے افسران کی فہرست میں درج پینل سے کی گئی۔ وحید کاکڑ کو صدر غلام اسحاق خان نے آرمی چیف تعینات کیا تھا۔ غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان ہونے والے تنازع میں جب جنرل کاکڑ امپائر بنے تو دونوں کو گھر جانا پڑا اور نئے انتخابات کے بعد وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اقتدار میں آ گئیں۔ بے نظیر بھٹو کے اقتدار میں آنے کے کچھ عرصے بعد جنرل وحید کاکڑ کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا تو انہیں توسیع دینے کی پیشکش کی گئی جو انہوں نے قبول نہ کی۔ اب تک پاکستانی فوج میں جنرل وحید کاکڑ ہی واحد افسر ہیں جنہوں نے توسیع کی پیشکش ملنے کے باوجود قبول نہ کی اور 12 جنوری 1996 کو اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ جنرل وحید کاکڑ کو عہدہ ملنے سے قبل جنرل آصف نواز آرمی چیف تھے، جنہیں وزیر اعظم نواز شریف کی مشاورت سے 16 اگست 1991 کو تعینات کیا گیا تھا، مگر وہ صرف 1 سال 145 دن آرمی چیف رہے اور بطور آرمی چیف اچانک وفات پا گئے، اس لیے کسی توسیع کے تنازع سے بچے رہے۔ ان سے پہلے 17 اگست 1989 کو جنرل ضیاء الحق کے طیارہ گرنے سے ہلاکت کے بعد جنرل اسلم بیگ آرمی چیف بنے تھے۔ اس وقت غلام اسحاق خان عبوری صدر تھے، جنہوں نے ملک میں عام انتخابات منعقد کروائے تھے، جس کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تھیں۔ ان کی اسٹیبلش